شہباز شریف کو پکڑنے کا بڑا شوق تھا. 12 ووٹوں کی آپ کی حکومت ہے, وہ 11 بھی آپ کے اپنے ووٹ نہیں ہیں. آپ کو بھی پتا وہ ووٹ کہاں سے آئے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی پتا کہاں سے آئے ہوئے ہیں. آپ کو اپنے مخالفین کو جیلوں میں ٹھوسنے میں مصروف ہیں, اس سینئر پولیٹیشین کو جیل میں ٹھوسا ہوا ہے. آپ کو ملتا کیا سارے کام سے؟ آپ کیا خیال ہے یہ لوگ اپنا دین دھرم بدل لیں گے, اپنے موقف بدلیں گے؟ اپنے جیلیں بھرنی ہیں اپنے مخالفین سے. آپ کے نزدیک آپ کی اپنی جماعت پہ وہ محترم ہے جو آپ کے مخالفین کو ننگی گالیاں نکالتا ہے, اور جو آپ کو تلقین کرتا ہے کہ آپ سیٹلمنٹ کریں, ریزالو کریں, وہ آپ کو برا لگتا ہے. ہر طرف پیپلز پارٹی کی اور ہماری مخالفت کے نعرے لگ رہے تھے اور ہمارا کچھ نہیں تھا. یہ عوامی طاقت ہے. آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ ہی ہونے والا ہے. پھر کسی سیاسی حقیقت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی حکومت لانے والوں میں شامل تھے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, آپ کمبل کو چھوڑیں گے, کمبل آپ کو نہیں چھوڑے گا. اگر کل کسی نے آپ سے پوچھا رسیداں کڈو, حساب دیو, تو کیا کریں گے؟ جائیں اپنے لیڈر کو جا کے سمجھائیں کہ کشکول لے کر پھرتے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے, میں تو خودکشی کر لوں گا. کہ جب غربت بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے. الٹا لٹکا کے ان کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے قومی دولت نکالنی تھی. آپ نے قاعدہ حزب اختلاف کو وہاں پہ لے جا کے جیل کے کنارے پہ کھڑا کر دیا. اب عدالت سے وہ ضمانت پر ہے. کیا سپریم کورٹ کے جج کو انصاف نہیں ملتا, وہاں انصاف کس کو ملے گا؟ آپ نے مقابلہ کیا صرف اپوزیشن کا, اور اس کے بعد اس آزاد میڈیا کا جو آپ پہ تنقید کرتا ہے. ضمنی الیکشن کے بعد خواجہ صارفین نے شہباز شریف رندہ پھیر دیا. تو دیکھتے ہیں بڑی ویڈیو, پھر بات کرتے ہیں دیکھ کے. یقین کریں صبح دل نہیں کر رہا تھا کہ یہاں اس ایوان میں آ کے بات کی جائے. یہ حالات ہو گئے ہیں, اور یہ میرے حالات نہیں ہیں, یہ ڈیوائڈ کے دونوں طرف یہ حالات ہیں. کیونکہ نشستن گفتن برخاستن, یہ تہمت ویسے تو ماضی میں بھی ہر حکومت پہ ہر ایوان پہ لگتی رہی ہے, لیکن سچ یہ ہے کہ جتنا بے توقیر اس ایوان کو حکومت کے دور میں کیا گیا, اس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی. ہم یہاں پہ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے تو نہیں آتے, ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کا مینڈیٹ لے کے تو ہم یہاں نہیں آتے. لوگوں نے ہمیں اس لیے ووٹ تو نہیں دیا کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے اندر کیڑے ڈالیں, کیڑے نکالیں. تنقید کرنی چاہیے, تنقید ہونی چاہیے, لیکن تنقید تو تب کرے جب کوئی سننے والا ہو, کوئی بات پہ عمل کرنے والا ہو, کوئی تجویز لینے والا ہو. ایسا کوئی بندوبست یہاں موجود نہیں ہے. ان کو الٹا لٹکا کے ان کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے قومی دولت نکالنی تھی, اور آپ نے پاکستان میں انصاف کا دورہ کر دینا تھا. یہ تھا آپ کا سلوگن, اور آپ نے پاکستان کی اکانومی کو رائز کرنا تھا. بار بار یہ بھاشن دیتے تھے کہ جب غربت بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے, کہ کشکول لے کر پھرتے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے, میں تو خودکشی کر لوں گا. لیکن آپ نے پاکستانی قوم کو خودکشیوں پہ مجبور ضرور کر دیا. آپ کو مقابلہ کرنا تھا بھوک کا, بے روزگاری کا, غربت کا, ناانصافی کا. آپ کو مقابلہ کرنا تھا انڈین ایگریشن کا. آپ نے مقابلہ کیا صرف اپوزیشن کا, اور اس کے بعد اس آزاد میڈیا کا جو آپ پہ تنقید کرتا ہے. آپ نے ان کو بھی ٹارگٹ کر دیا. تو جنگ اور جیو تو آپ کا سب سے بڑا سپورٹر تھا, تب وہ ٹھیک تھے, آج وہ غلط ہے. آپ نے جیلیں بھرنی اپنے مخالفین سے. شہباز شریف کو پکڑنے کا بڑا شوق تھا, آپ میں اتنی قوت برداشت بھی نہیں ہے. آپ نے قاعدہ حزب اختلاف کو وہاں پہ لے جا کے جیل کے کنارے پہ کھڑا کر دیا. اب عدالت سے وہ ضمانت پر ہے. اگر ضیاء الحق کا بدترین مارشل لا پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکا, تو پھر کسی سیاسی حقیقت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہ سچ ہے. میں اس وقت پیپلز پارٹی کے بڑے بدترین نقادوں میں تھا. سیاسی طور پہ اب بھی اختلاف ہے, ضیاء الحق کے خلاف تھا, لیکن خوش بڑے دل میں ہوا کرتے تھے. پیپلز پارٹی نظر ہی نہیں آتی تھی, نظر ہی نہیں آتی تھی کہیں پیپلز پارٹی. اور جب محترمہ آئیں تو مجھے وہ دن یاد ہے 10 اپریل 86 کا. ہر طرف پیپلز پارٹی کی اور ہماری مخالفت کے نعرے لگ رہے تھے, اور ہمارا کچھ نہیں تھا. یہ عوامی طاقت ہے. آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ ہی ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے. اور یہ اس کی انڈیکیشنز بڑی واضح ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, آپ کمبل کو چھوڑیں گے, کمبل آپ کو نہیں چھوڑے گا. حکمرانی کا کمبل آپ کی جان نہیں چھوڑے گا, جان چھڑائیں گے. آپ لوگ سوئے رہے, پہلے آپ بحران کریٹ کرتے ہیں, کیونکہ بحران آتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا. آپ کو اپنے مخالفین کو جیلوں میں ٹھوسنے میں مصروف ہیں. آپ نے کوئی مینجمنٹ نہیں کی. لوگ ٹیسٹ کے لیے رولتے پھرتے ہیں, ہسپتال بھر چکے ہیں, آپ نے کوئی ایمرجنسی میئرز نہیں لیے. آپ سوچیں آپ نے کیا کیا ہے. اس لیے کہ آپ کا فوکس نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کر نہیں سکتے تھے, آپ کے پاس بہت سے تجربہ کار لوگ موجود ہیں, بڑے بڑے عمدہ لوگ بھی آپ کے پاس موجود ہیں, لرنڈ لوگ موجود ہیں. آپ نے ان کی صلاحیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, کیونکہ آپ نے پورا زور, آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ سب چور ہیں. آپ کے نزدیک آپ کی اپنی جماعت پہ وہ محترم ہے جو آپ کے مخالفین کو ننگی گالیاں نکالتا ہے, اور جو آپ کو تلقین کرتا ہے کہ آپ سیٹلمنٹ کریں, ریزالو کریں, وہ آپ کو برا لگتا ہے. آپ سمجھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا, اس سینئر پولیٹیشین کو جیل میں ٹھوسا ہوا ہے. آپ کو ملتا کیا سارے کام سے؟ آپ کیا خیال ہے یہ لوگ اپنا دین دھرم بدل لیں گے, اپنے موقف بدلیں گے؟ صرف آپ ایک نفرت پیدا کر رہے ہیں جو ہماری اولادوں تک جا رہی ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ہم نہیں دے رہے وہ نفرت, آپ اگلی نسل میں اس نفرت کو منتقل کر رہے ہیں. آپ سیاسی دشمنی کو, سیاسی اختلاف کو دشمنی میں آپ نے بدل ڈالا ہے. یہ پاکستان چکائے گا اس کی قیمت. آپ میں سے بہت سارے پالیٹکس میں نہیں ہوں گے, فارغ ہو گئے ہوں گے, ان کا نام ہی نہیں ہوگا سیاست میں, بہت سارے گھروں میں چلے گئے ہوں گے, مگر پاکستان اس کو بھگتے گا. معاف کر دیں پاکستان کو, معاف کر, رحم کریں اس ملک کے اوپر. ہم اینڈ پہ آ گئے ہیں. اس ملک میں
मशरकी पाकिस्तान के टूटने से सबक नहीं सीखा गया, तो इस हमले से ही सबक सीख लीजिए। हर मुश्किल में एक अपॉर्चुनिटी है, मगर आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है। आप तो बातचीत करने की पोजीशन में नहीं है, आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप अपोजिशन के साथ कौमी मामलात पे गुफ्तगू कर सकें। 11 वोटों की आपकी हुकूमत है, वो 11 भी आपके अपने वोट नहीं है। आपको भी पता वो वोट कहां से आए हुए हैं और हमें भी पता कहां से आए हुए हैं। कोई 2/3 मेजोरिटी होती है तो 2/3 मेजोरिटी भी नहीं चली। 2/3 मेजोरिटी का जो यहां हशर हुआ था वो भी तारीख का हिस्सा है। आपने ये कर्जा लेके कहां रखा है? अगर कल किसी ने आपसे पूछा रसीदा कटो, हिसाब दो, तो क्या करेंगे? तो फिर रसीदा दिखानी पड़ेगी ना, फिर हिसाब भी देना पड़ेगा। यह सिचुएशन पाकिस्तान में जमहूरियत को डिरेल कर सकती है। आप उधर लेके जा रहे हैं, और बेहतर यह है कि अगर आपसे नहीं चलता तो मैं बड़े सॉफ्ट वर्ड्स यूज करता हूं, आप एनडीएमए के सपोर्ट कर दें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सपोर्ट कर दें। वैसे भी खुद सुपुर्दगी के आलम में है, जाएं अपने लीडर को जाके समझाएं। ऑपोजिशन को घसीटना, ड्रैग करना, मुखालफिन पे फत्तियां कसना, बहुतान लगाना, ऑपोजिशन को बांधने की कोशिश करना, मुखालिफ जमातों को इंगेज करने की कोशिश करना कि इनको मुकदमात में उलझाओ, इससे मुल्क नहीं चलते। पाकिस्तान बहुत बड़े क्राइसिस का सामना कर रहा है। माशी बहरान भी है, माशरत का बहरान भी है, जमहूरी बहरान भी है और आईनी बहरान भी है, इंसाफ का बहरान भी है। जहां सुप्रीम कोर्ट के जज को इंसाफ नहीं मिलता, वहां इंसाफ किसको मिलेगा? ये लोगों की जानें जा रही हैं। क्या सियासी क़यादत की जानें पाकिस्तान के आम लोगों से ज्यादा कीमती हैं? कितना खौफ है कि हम यहाँ बात नहीं कर सकते। लेकिन जब हालत जंग में कौमें होती हैं, तो अगर वाकई जमहूरियत हो, वाकई वहां पे पार्लियामेंट फंक्शनल हो, सच ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं। कोई इस बात को जल्दी मान गया है, कोई इस बात को अब मान रहा है, कोई थोड़े दिन बाद मान जाएगा। बिल्कुल टीका खोया साहब ने बिल्कुल बात ठीक है। देखिए बात बिल्कुल ठीक है। शहबाज शरीफ को अकल नहीं आनी, बिल्कुल नहीं आनी, क्योंकि वो खुद को ज़मीनी खुदा बना के बैठा है। और कितने पुराने माने बंदे हैं, अभी खोया साहब फीक है, और भी कितने पुराने लोग हैं ज़मीन जाग है, जो बातें करने हैं बिल्कुल ठीक ठाक। अभी वो होश आ गया उनको अवाम का, और मुल्क की फिक्र हो गई, क्योंकि उनको पता है कि नौ लीग का तो सारा कुछ बाहर रहा। सिर्फ खानदान यहाँ पे है नहीं, कुछ बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर हर चीज़ बाहर है। जो लूट मार किया लोगों ने 76 साल मुल्क के साथ, हाँ आवाम का टैक्स लूटा है, मुल्क के खजाने बेचे हैं, वो भी सब बाहर दुबई में, लंदन में जायदादें बन गई हैं। अभी इनको पता लग गया है सब कुछ बाहर जा रहा है। हमारा क्या, हमने यहाँ रहना है, हाँ उनको फिक्र हो गया मुल्क के अवाम के, इसलिए। अभी देखें बात बिल्कुल ठीक है। एक ही बंदा साथ दिया, वो पाकिस्तान का हमदर्द था, अवाम का हमदर्द था, वो था इमरान खान। 76 साल में कोई बंदा ऐसा नहीं आया जिसने अवाम की फिक्र की हो, हाँ मुल्क की फिक्र की हो। अभी तक 76 साल में किसी ने कोई खाना दिया है अवाम को? हाँ बिठा के उसने लंगर खाने खोले। किसने रिहाइश दिया? उसने फिर भी सोने को जगह दी। हाँ उसने सिर काट दिया, इलाज करवाए गरीब बंदे जो बड़े बड़े ऑपरेशन है, 3 4 लाख लगता है, वो लोग करवा नहीं सकते गरीब बंदे। उसने सिर काट दिया ताकि लोग ऑपरेशन करवा अपना इलाज करवा सकें, क्योंकि घर चलाना मुश्किल हो गया है अभी।